السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم جب کوئی کسی اور کو سلام بولنے کو بولتا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں یہ کہنا ہے نا، علیکہ علیہم السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صبا ہیں ممبئی سے۔ صبا اس عزت افزائی کا بہت شکریہ۔ آپ میرا تو اصل میں جب سے شیخ توصیف الرحمن راشدی نے آیا کرتے تھے اسٹیج پر اور کہا کرتے تھے کہ عاقل جو ہے وہ نانا بن گئے، عاقل جو ہیں وہ دادا بن گئے، اب تبھی سے 20 سال پرانی بات ہے، لوگ مجھے کبھی کوئی چاچا کہتا ہے، کبھی کوئی تایا کہتا ہے، اور کبھی کوئی، بہت سارے لوگ تو مجھ میں اپنا ابو دیکھتے ہیں۔ عزت افزائی کا بہت شکریہ صبا، اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں دے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں جب آپ پہلے تشریف لائی تھی ممبئی سے تو بہت اچھا لگا تھا، دوبارہ آپ تشریف لائیں تو ممبئی کی مٹھائی ضرور لے کر آئیے گا۔ بہرحال صبا بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور دراصل اس سوال کا جواب میں آپ کو سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین نے کیا دیا ہے سنوانا چاہتا ہوں۔ من السنہ، سنت یہ ہے اذا نقل السلام، جب کوئی سلام آپ کو نقل کرتا ہے، جیسے کوئی آدمی یہاں آئے اور آپ کہیں کہ عاقل صاحب کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، من شخص آخر علیہ السلام کہنا چاہیے۔ جب آپ یہ جو صیغہ ہے نا علیہ السلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی سلامتی ہو۔ علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی سلامتی ہو، ہا کے یا کے بعد ہا کے اضافے کے ساتھ۔ وَإِن قَالَ عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ عَلَيْهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دوست، وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، جس آدمی نے وہ سلام آپ تک پہنچایا ہے اس کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اس کو کہیں وَعَلَيْكَ، آپ پر بھی، اور جس نے مجھ پر سلام کہلوایا ہے اس پر بھی سلامتی اللہ نازل فرمائے۔ فحسن لأن هذا الذي نقل السلام محسن، لأن هذا الذي نقل، جس آدمی نے سلام نقل کیا ہے اس نے تو احسان کیا ہے، وہ محسن ہے، اس لیے اسے بھی آپ ضرور سلام میں یاد رکھیں، فتكافئه بالدعاء له، تو اسے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے لیے دعا کریں۔ فإذا قال شخص لآخر سلم لي على فلان، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ آپ جب وہاں جا رہے ہیں یا بمبئی کو جاتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ جب وہاں جائیں تو میرا سلام اس کو کہیے گا، تو اس کے بعد کیا جواب دینا چاہیے؟ ثم نقل الوصية، اور وہ اس وصیت کو پوری طریقے سے ادا کرتا ہے۔ قال فلان يسلم عليك، قال فلان يسلم عليك، عاقل نے صبا کو سلام کہلوایا ہے، فإنه يقول عليه وعليك السلام، علیہ وعلیک السلام، اس طریقے سے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں، علیہ وعلیہ السلام۔ اور علیہم السلام کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں پر میم کے اضافے کے ساتھ اگر آپ کہیں گے تو بہت سارے لوگوں پر سلام ہو، أو يقول عليه السلام ويقتصر، اور آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں وعلیہ السلام، تو یہ اختصار سے ہے۔ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عائشة أن جبريل يقرأ عليه السلام فقالت عليه السلام، آپ علیہ السلام نے جب جبریل علیہ السلام نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہلوایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے آپ کو سلام کہلوایا ہے، تو آپ نے جواب دیا وعلیہ السلام، تو جبریل علیہ السلام پر بھی سلام ہو، وعلیہ السلام۔ فدل ذلك على أنه إذا نقل السلام إليك أحد من شخص تقول عليه السلام، اگر کوئی آدمی آپ کو کسی کا سلام نقل کرتا ہے تو آپ اس کو کہیے وعلیہ السلام۔ ولكن هل يجب عليك أن تنقل الوصية إذا قال سلم لي على فلان أو لا يجب؟ یہاں ایک بات اور ہے کہ جب آدمی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا سلام وہاں پر پہنچا دیجیے گا تو اس وصیت پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟
فصل في هذا العلماء فصل فيها العلماء، علماء نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. إن التزمت له بذلك وجب عليك. اگر آپ نے التزام کیا ہے اور آپ اس کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے گویا کہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس پر کارآمد ہوں اور اس سلام کو پہنچائیں، اس وصیت کو پہنچائیں جبکہ آپ نے اس سے وعدہ کیا ہو. لأن الله يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. جبکہ آپ نے امانت کے طور پر اس بات کو قبول کر لیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ امانت کو پوری طریقے سے ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. تحملت هذا. فَأَنْتَ حَمَّلْتَ عَلَى الْأَمَانَةِ، تو آپ نے جس امانت کو، جس ذمہ داری کو اٹھایا ہے اسے پورا کیجئے. أما إذا قال سلم لي على فلان وسكت أو قلت له مثلا إن ذكرت أو ما أشبه ذلك فهذا لا يلزم. ہاں، آپ نے اگر یہ کہا کہ ہمیں سلام، کسی نے کہا کہ آپ سلام کہہ دیجئے گا تو آپ نے خاموشی کا اظہار کیا، یہ یاد رہا تو میں ضرور کہوں گا، یاد رہا، اب آپ بھول گئے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ ہاں میں اسے سلام ضرور پہنچا دوں گا تو یہ آپ کے اوپر واجب ہو گیا کیونکہ آپ نے اس کا وعدہ لیا ہے. إلا إذا ذكرت وقد التزمت له بأن تسلم عليه إذا ذكرت. نعم. لكن الأحسن أن لا يكلف الإنسان أحدا بهذا. لیکن ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی نزاکت کو سمجھیں اور کسی کو مکلف نہ بنائیں. بہت سارے لوگ ہیں، ضرور ضرور سلام کہہ دیجئے گا عاقل صاحب کو، ضرور ضرور فلانے کو. ارے بھائی میرے، آپ اس طرح سے لوگوں کو مکلف نہ کریں. اگر کوئی کہہ دیتا ہے بہت اچھی بات ہے، اور یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. جیسے جبرائیل علیہ السلام کا سلام آپ علیہ السلام نے عائشہ کی خدمت میں پیش کیا. لأنه ربما يشق عليه. ربما يشق عليه. سلم لي على من سأل عنه. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں سلم لی علی ما یسأل عنہ، میں میرے اس شخص کے بارے میں یا اس جو بھی میرے بارے میں پوچھے نا اس کو آپ میرا سلام ضرور کہہ دیجئے گا. سلم لي على من سأل عنه، لأنه إذا قال سلم لي على من سأل وسأله كيف فلان قال فلان طيب وسلم عليه، هذا طيب. جی یہ بھی ایسا کہا جا سکتا ہے کہ جو آدمی آپ سے کہے تو آپ سے پوچھا کہ فلانے صاحب کیسے ہیں، آپ کہہ دیجئے بہت اچھے ہیں، اور انہوں نے آپ پر سلام کہا ہے. أما أن يحمله فإن هذا لا ينبغي. لا ينبغي. تو خلاصہ کلام یہ ہوا صبا یا میرے ویورز، کوئی بھی جو اس بات کو، اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہو وہ یہ کہ آپ سلام کہلوا سکتے ہیں اور جواب دینے کے لیے وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السلام، اس کو بھی آپ محروم نہ کریں جو آپ کے اوپر احسان یا دعائیں لے کر آیا ہے. تو وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السلام بھی جواب دے سکتے ہیں یا وَعَلَيْهِ السلام بھی خالی کہہ سکتے ہیں. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. پلیز اس خوبصورت ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.